آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسانیت اور یہ سیارہ دونوں ہی ایک بہت نازک موڑ پر ہیں۔ چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہو یا پھر بڑھتی ہوئی ناانصافی، یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھائیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ اور یہیں سے پیدا ہوتا ہے آج کا سب سے بڑا سوال، ہمارا تعلیمی نظام ہمارے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے یا انہیں ماضی کی زنجیروں میں جکڑ رہا ہے؟ کیا ہم واقعی ایک ایسی نسل بنا رہے ہیں جو کل کے چیلنجز سے نمٹ سکے، یا پھر انہیں ایک ایسے سسٹم کے حوالے کر رہے ہیں جو خود ناکارہ ہو چکا ہے؟ اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ تعلیم ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ، اور ہمارا جو موجودہ تعلیمی ماڈل ہے نا، وہ ایک بہت پرانے، ایک فرسودہ معاہدے پر چل رہا ہے۔ ایک ایسا معاہدہ جو اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا اور نہ ہی ہماری مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور یہ تضاد دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف تو وہ نظام ہے جسے بنایا گیا تھا انڈسٹریل ایج کے لیے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ تیار کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ہیں آج کے بحران، کلائمیٹ چینج، معاشرتی تفریق اور ٹیکنالوجی کی وہ رفتار جسے پکڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جو بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت کیسے مضبوط ہوگی؟ تو چلیں اس ناکام ہوتے سسٹم کی تشخیص کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد میں وہ کون سی خامیاں ہیں جو اسے صرف پرانا ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی بنا رہی ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سسٹم کی جڑوں میں کچھ ایسے فلسفے ہیں جو اب ہمارے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مل کر کام کرنے سے بہتر ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ حد سے زیادہ انفرادیت پر زور دیتا ہے کہ بس میں اور میرا فائدہ، اجتماعی ذمہ داری کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ مادی چیزوں کو، پیسے کو کامیابی کا معیار بنا دیتا ہے، اور اسی دوڑ میں ہم اپنے سیارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ یہیں پر یونیسکو جیسی عالمی تنظیمیں ایک نئی راہ دکھا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تعلیم کے مقصد پر اپنے اس پرانے معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دیں اور ایک نیا معاہدہ لکھیں۔ اور تعلیم کے لیے یہ نیا سماجی معاہدہ، یہ صرف کوئی خوبصورت لفظ نہیں ہے، یہ ایک پورا ویژن ہے، ایک روڈ میپ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ماضی کی غلطیوں کو سدھارے اور ہماری آنے والی نسلوں کو آنے والے کل کے لیے سچ مچ تیار کرے۔ اچھا، تو یہ نیا نظام کن اصولوں پر کھڑا ہوگا؟ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ جو بنیادی تبدیلی ہے نا، یہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ ہمیں اس خیال سے باہر نکلنا ہوگا کہ تعلیم صرف ایک فرد کے ذاتی فائدے کے لیے ہے۔ نہیں، اسے ایک مشترکہ بھلائی، ایک اجتماعی ذمہ داری کے طور پر دیکھنا ہوگا، جس کا مقصد سب کی بہتری ہو۔ اس نئے نظام کی عمارت 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوگی۔ پہلا ستون، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور یکجہتی کا جذبہ پیدا کرنا۔ دوسرا، مقابلے کی بجائے باہمی تعاون اور اشتراک پر زور دینا۔ اور تیسرا، یہ یقینی بنانا کہ علم کسی کی جاگیر نہ ہو بلکہ سب کی پہنچ میں ہو۔ تو پرانے اور نئے نظام میں زمین آسمان کا فرق کیا ہوگا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ پرانے سسٹم میں رٹا چلتا تھا، نئے میں اصل قابلیت اور ہنر پر فوکس ہوگا۔ پہلے سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتے تھے، اب تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کو پر رکھا جائے گا۔ اور سب سے اہم، استاد اب صرف لیکچر دینے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سہولت کار، ایک گائیڈ ہوگا جو سیکھنے میں مدد دے گا۔ تو آخر میں اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جیسے تیسے گزارا کر لیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ اس بدلتی دنیا میں پھلیں پھولیں، بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کریں اور ہم سب کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکیں۔ اور اس مستقبل کے لیے کون سی مہارتیں سب سے ضروری ہوں گی؟ سب سے پہلے تنقیدی سوچ، یعنی ہر بات پر سوال اٹھانے کی ہمت۔ پھر آتی ہے تخلیقی صلاحیت، نئے آئیڈیاز بنانے کی قابلیت۔ اس کے بعد ہے باہمی تعاون، یعنی مل کر کام کرنے کا ہنر۔ اور آخر میں ڈیجیٹل لٹریسی، تاکہ آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، اگر ہم نے آج تعلیم کو بدلنے کا قدم نہیں اٹھایا تو کیا کل ہمیں اسے بدلنے کا موقع بھی ملے گا؟
یہ تبدیلی اب کوئی چوائس نہیں رہی، یہ ہماری بقا کا سوال ہے، کیونکہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج کے فیصلوں پر ہی لکھا جائے گا۔